حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تجارت کرتے تھے اور وسیع آپ کا حلقہ احباب تھا، اور حلقہ احباب میں امیر لوگ تھے۔ جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے اس طرح کی اس کی دوستی ہوتی ہے۔ آپ کے دوستوں میں شامل ہے حضرت عثمان غنی، آپ کا قریبی دوستانہ تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے، جو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہے۔ آپ کے قریبی دوست تھے حضرت سعید بن زید، یہ آپ کے قریب کے لوگ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت صدیق اکبر معاشرے کے اندر ایک نہایت سنجیدہ، سمجھدار، معاملہ فہم اور مدبر شمار کیے جاتے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ کرنے والا آدمی۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرماتے ہی لوگوں کا رد عمل بھی دیکھ لیا تھا، فوری طور پر لوگ رائے کیا دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی ضمیر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، شعور کی نہیں کھولتے، سلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں، حالانکہ ضمیر جاگ جاتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چل گیا محبوب سچے ہیں، تو پھر انہوں نے امت کو یہ اپنے عمل سے پیغام دیا ہے کہ ایمان، عشق، محبت، غلامی یہ جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ جب ان کی آنکھیں دل کی کھل گئیں تو ضمیر کی بھی کھولی، اور پھر لوگوں کو نہیں دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فیصلہ کرنے والی شخصیت کا نام ہے، اور فوراً فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ اور حضور کے ایسے فیصلے بھی جو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے حدیبیہ میں، 1400-1500 صحابہ سے خود نبی کریم نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کریں گے۔ یا کسی آدمی کا ویسے تھوڑا لیٹ ہو جائے عمرہ تو لوگ پوچھتے ہیں آپ گئے نہیں، خیریت تو ہے؟ تو نبی کریم 1400-1500 لوگوں کو لے کر گئے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ وہاں صلح لکھی گئی، شرائط طے ہوئی، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، بندھے ہوئے احرام کھولیں گے۔ کون؟ جو کعبے کے مالک اور وارث ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام۔ آپ واپس جائیں۔ حضور نے شرط مان لی۔ پھر شرط انہوں نے رکھ دی ایک نئی، کہا جو بندہ مسلمان مکے سے مدینے جائے گا مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔ مدینے کا شخص مکے گیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے، شرط برابر کی نہیں۔ پر حضور نے فرمایا مان لو، لکھو۔ بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے۔ اب ایک اور شرط، جب شرطیں لکھی جا رہی تھی تو ایک اور شرط، حضرت مولا علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ لکھ رہے تھے۔ جب شرطیں لکھنے لگے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین معاہدہ۔ اس پر بھی کفار بولے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ یہی تو ہمارا آپ سے مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو لائی کس بات کی؟ آپ کاٹیے۔ حضور کا حکم ماننا بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت علی سے یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ مولا علی قلم چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا اسے کاٹ دو، پھر پیچھے کھڑے ہو، کاٹ دو۔ شیر تھے، شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کم آتے ہیں۔ تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو، ہاتھ باندھ دیے، کہا حضور نہیں کاٹنا تھا۔ غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا، کاٹ دو اس کو۔ تو مولا کائنات نے، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، حضور نہیں کاٹا جاتا۔ فرمایا چل پھر اس طرح کر، تو پیچھے ہٹ۔ اللہ کے محبوب نے خود وہاں سے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن، اتنی سخت شرطیں، اتنی سخت شرطیں۔ اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے، ابھی شرط طے ہوئی تھی، لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے، پیروں میں زنجیریں، ہاتھ بندھے ہوئے، رو کے عرض کی حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا، بڑا مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے۔ اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا، اتنی کڑی شرطیں
جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، احرام کھولنے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، 1 سال تک انتظار کرنا ہے، واپس جائیں گے، یہودی رہتے ہیں، منافق رہتے ہیں مدینے میں، باتیں کریں گے، ساری باتیں پیش نظر تھیں۔ حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، نمٹ لیتے ہیں ان سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے نا عمرہ، ہوگا عمرہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا، لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا، تو مجھے جذبہ جہاد، ولولہ، دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں، کریم حکم تو کریں۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، وہی باتیں جو حضور سے کی تھی، ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسہ ہیں نبی پاک کے، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا، کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وہی بات حضرت صدیق نے کر دی، تو ارشاد فرمانے لگے، میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے، میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں پیچھے، بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھیں، میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنے شناس۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے پوچھا تھا، حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں، یہ حکم ہے بھائی، مرضی بھی تو پوچھ، مرضی کیا ہے؟ یہ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے، دلیل دے دوں، ایک حکم ہوتا ہے، ایک رضا ہوتی ہے، ان میں فرق ہے۔ حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے، رضا نہیں اللہ کی، پسند نہیں اللہ کو، جائز ہے پر پسند، یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پسند، ان میں فرق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے، انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں، فرمایا نہیں، نبی پاک حکمن نہیں کہا، لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے، تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں، تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے، تو آپ فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا۔ اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے، فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک۔ یہ جو مرضی کو سمجھ لینا ہے نا، رضا کو، میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے، دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے، دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں جی نہیں وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میں نے، میرا مطلب یہ ہے ان کا، بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے، 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو؟ اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر، یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا۔ ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے،
تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے، اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے ہیں، نہیں اگر تھوڑی سی، میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچی بات ہوگا قیامت۔ داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں، خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں، غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں، اور اس رنگ میں نہ پوری طرح، یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے اور پہچانیں گے مجھے۔ انسان کی کیفیات ہوں، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ پہ۔ کمزور کچی باتیں نہیں۔ عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے ہیں، کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا۔ تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں۔ کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین، تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط، کہ میرا دل کرتا ہے دو لوگوں کے نام لوں جو پوری طور پر صبغۃ اللہ میں رنگ گئے۔ ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا، یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں جس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق، پوری طرح صبغۃ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا، دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے؟ وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے۔ جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں، تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا، پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے، اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں دو پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے۔
सारी की सारी लोगों ने बड़ी बड़ी जनाब सिद्दीक अकबर की शान बयान की। ये जो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद ही मौला अली के हैं ना, हमें जो शजरा दिया गया है ना, शजरा, हम हजरत अली के मुरीद हैं। हमें जो हमारे बुजुर्गों ने शजरा दिया है ना, उसमें नबी पाक के बाद मौला अली का नाम है हमारे शजरा तरीकत में। हम सच्ची मुच्ची के मुरीद हैं मौला अली के, मुरीद हैं शेर खुदा से। लेकिन हम इसलिए हजरत सिद्दीक की तारीफें करते हैं कि हमारे पीर मौला अली जनाब सिद्दीक की तारीफ करते हैं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीफ करते। बड़े लोगों ने शान सैयदना सिद्दीक अकबर बयान की, और नबी पाक के जो अल्फाज है ना, बाद की तो शरई नहीं हो सकती। हदीस में बाद ऐसे हुजूर के इरशादात है, शरई कोई नहीं, क्या तफसील करे कोई। यानी सही हदीस में हुजूर ने फरमाया, मुझे जितना नफ़ा अबू बकर के माल ने दिया है किसी के माल ने नहीं दिया। हुजूर फरमाने लगे, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को बनाता। आप समझ रहे हैं चीज़ों को, मेरी बात पर गौर करना। बड़े लोग अजमत सिद्दीक बयान करते हैं। हमारे यहाँ खानकाह आलो महार शरीफ है सियालकोट में, वहाँ खतीबुल इस्लाम पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलो महारवी रहमतुल्लाह, अबुल कलाम उन्हें कहा जाता था। गुफ्तगू करने में महारत, सैयदजादे का रोब और खून रसूल की चाशनी। नक्शबंदी अपना सिलसिला तरीकत हज़रत सिद्दीक अकबर से शुरू करते हैं नबी पाक के बाद। नक्शबंदी सिलसिला तरीकत में नबी पाक के बाद हज़रत सिद्दीक अकबर का नाम है, फिर हज़रत सलमान फ़ारसी का, इस तरह करके वो अपना शजरा तरीकत मशाइख चलाते हैं। हज़रत पीर फैजुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चूँकि चूरा शरीफ से वाबस्ता थे, नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद थे, बात करते थे तो वो जिनसे मैंने सुनी उन्होंने भी बड़े वालेहाना अंदाज में सुनाई। कहने लगे, बात करते थे जान निकाल लेते थे। कहते थे, लोगों सुनो, मैं सैयद हूं, मेरी आंख देखो, सच्चा सैयद हूं। फरमाते थे, मेरी तरफ देखो, मैंने कुछ 4 किताबें पढ़ी हैं, पढ़ा लिखा सैयद हूं। और फिर बात करते तो बात में और वजन पैदा करते। कहते, अगर मुझे कहो तो मैं अपने से लेकर मौला अली तक अपना सारा शजरा नसब बयान करूं। मैं अपनी माँ से लेकर सैयदा फातिमा तक सारा शजरा नसब बयान करूं। फरमाया करते तो, सुनो लोगों, मैं बेटा अली का हूं पर मुरीद अबू बकर सिद्दीक का हूं। इसलिए कि मैं नक्शबंदी सिलसिला तरीकत से हूं, बेटा अली का हूं पर मुरीद अबू बकर। ये देखो कमाल, ये शान है सैयदना सिद्दीक अकबर की। बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से, कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। नबी करीम ने फरमाया, मस्जिद नबवी में जिस जिसका भी दरवाज़ा खुलता है ना, सारे दरवाजे बंद कर दो। सही बुखारी है, सब बंद कर दो दरवाजे। अबू बकर सिद्दीक का दरवाज़ा ना बंद करना। आज भी किसी भी ज़माने में मस्जिद नबी के सब दरवाजे बंद किए जा सकते हैं, लेकिन जिसके बाहर लिखा है ना बाबे अबी बकर सिद्दीक, वो दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, क्योंकि उस दरवाजे को मदीने वाले महबूब ने खुलवाया है। वो हमेशा चमकता। लोग शरारतें करते हैं, और इंसानी तबीयत होती है कि शरारत की तरफ जल्दी माइल होती है। कोई अपना कद ऊंचा करने के लिए बाज़-औक़ात किसी बड़े आदमी के खिलाफ बात करता है तो लोग उसे भी गौर से सुनते हैं। ये भी एक तरीका होता है शोहरत हासिल करने का। ये जब भी आपको कोई शख्स नजर आए ना, सहाबा में से, अहले बैत में से किसी के बारे में कच्ची बात करता, तो समझो बेचारा कमज़ोर है, ये बेचारा ना किसी नफसियाती उलझन का शिकार है। अपना कद ऊंचा करने के लिए किसी बड़े के बारे में बात करना है, इस तरह कद ऊंचे नहीं होते। कभी ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं बेचारों की। मैं उनसे कहता हूँ, हमें ना अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात से ऊंची बात हमारे दादा शेख थे हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह, उनसे किसी ने हुजूर की 4 बेटियों के नाम पूछे तो हज़रत उठ के अंदर चले गए। तो उसने इतराज़ किया, देखो किताब देखने चले गए, इतने बड़े मुफ्ती हैं और बेटियों के नाम याद। हज़रत वापस आए तो दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे थे। फरमाने लगे, वज़ू करने गया था, मैंने हुजूर की बेटियों के नाम कभी बगैर वज़ू ज़ुबान से अदा नहीं की। अपना कद देखें और उस कद में रहें, अपने कद से ऊंची कभी कोई बात ना करें, कभी कमज़ोर ना पड़े। और मैं आपको एक बतौर नसीहत बात करता हूँ अपने संगियों को, जहाँ दीनी लोगों पर बहस हो रही हो ना, किसी जगह भी
کوئی کسی صحابی کے بارے میں اہل کسی قسم کی کوئی بحث کوئی بندہ بھی چھیڑے اپنے کان پوری طرح بند کر لیں، اور ایسے کسی آدمی کی کسی شرارت کا شکار قطعاً نہیں ہونا۔ یہ بڑا خوفناک منظر ہے۔ کفر اگر کبھی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ بتائیں گے کہ قرون اولیٰ کے لوگ بھی لڑتے رہے تھے، کوئی زمانہ ٹھیک ہی نہیں رہا تھا۔ کیا جواب دیں گے آپ دنیا میں؟ اس لیے بڑوں کے معاملات کے اندر الجھنے کی ضرورت، بڑے تھے، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق سے 3 باتیں سیکھ لیں۔ ایک تو انہوں نے وفا کر کے دکھائی ہر جگہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی رضا جس چیز میں تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنایا، اور تیسری اہم اور نتیجہ خیز بات یہ تھی کہ دین کی امانت کو بطور امانت لیا ہے تو اسے امانت ہی سمجھا ہے۔ ان کے اپنے بیٹے جوان تھے، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی ہیں جناب صدیق کی، اور جناب عمر سے ویسے ان کی زندگی میں بنی نہیں، مقابلہ ہی رہا۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں میں ساری زندگی آگے گزرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کبھی بھی کہ بڑا ان کا کوئی قریبی اکٹھے آنا جانا تھا، ایسا نہیں تھا۔ لیکن جب وہ وصال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے بعد امیر عمر فاروق ہوں گے، تو لوگوں نے شکوہ کر کے کہا کتنے سخت آدمی کو بنا کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رب پوچھے گا نا ابو بکر سے، اور وہاں جو آپ کے جملے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں۔ آپ فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس وقت تو اس عالم میں تو بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے، اور میں تو ہوں ہی صدیق۔ فرمانے لگے رب کریم اگر مجھ سے پوچھے گا نا کس کو محبوب کی امت کا نگران بنا کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت میں سب سے بہترین آدمی تھا اسے بنا کے آیا۔ اور پھر حضرت عمر نے بھی اس کو نبھایا، ان تؤد الامانات الی اہلھا، امانتیں اہلوں کے حوالے کرو، نا اہلوں کے حوالے نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ کا اپنا بیٹا بھی تو نیک ہے نا، اسے بنا دیں۔ آپ فرمانے لگے بنانے کی بات دور کی رہی، میرا بیٹا خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہیں ہو۔ حالانکہ حضور نے فرمایا تھا ان کے بیٹے کے لیے راجل صالح، تیرا بیٹا نیک آدمی، تو میں مشورے میں بھی شامل کیوں؟ فرمایا اس نے تو ایام طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اسے مسلمانوں کا نگران بنا دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیانتدار لوگ تھے۔ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو غور سے دیکھیں، اور جو بات شروع کی تھی پھر اسی پر آتا ہوں، اپنے کام کا لطف لیں، اپنے کام کا مزہ لیں، اس کا سرور حاصل کریں، اس کا ذائقہ۔ میں کراچی میں تھا، ایک ادارے کا دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو مجھے مفتی صاحب میرے کان میں کہنے لگے کہ بچے پڑھائی پر توجہ نہیں کرتے۔ میں نے ان سے کہا جو توجہ نہیں کرتا اس کی پڑھائی چھڑوا دیں، اسے کہیں جس طرف تیری توجہ ہے تو وہ والا کام کر لے۔ جن کو جبرن پڑھاؤ گے وہ کل کو تبلیغ کیا کریں گے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ ڈنڈے سے جس کو پڑھانا ہے کہ نہیں تجھے پڑھانا ہی ہے۔ تو یہاں ایک صاحب اپنے بچے کو لے کے آگے مار مار کے اسے حفظ کرانا ہے، تو میں نے کہا نہیں پڑھتا تو کچھ اور کرا لیں۔ کہنے لگے ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے گا، تو میں نے کہا آپ خود اس طرح کے عمل کریں نا، اللہ بخشش کے اسباب پیدا کرے۔ اپنی بخشش اس پہ ڈال رہے ہیں اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ چوتھے دن دوڑ جاتا ہے۔ تو بوجھ بنا کے کوئی کام نہیں کریں، کام کا مزہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سکون حاصل ہوگا۔ ہماری طرح کا ماحول بنائے نا جی، پابندی لگاتے تھے سارے گھر والے نہیں پڑھنا، چوری پڑھتے تھے، چوری، لیکن بغاوت کر کے پڑھنے میں، اور تھوڑا سٹائل ذرا ہٹ کے برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے۔ میں پہلا واہ نہ رنداں تو جنہ کھلی بغاوت کیتی ہے، منافقہ ہار نہ چایا پار مسلے دانا پڑی کدے نہ نیتی ہے، ایک کو یار دی یاد پکائی ہے تے وہ یاد مکمل کیتی۔ اپنی زندگی میں طے کریں یار چیزوں کو، پھر وہ آپ کو مزہ دیں گی، پھر وہ سکون دیں گی، آپ کو اطمینان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔